على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، لہٰذا اپنے آپ کو تم پاک صاف مت سمجھو اور اپنی خوبیاں اور کمالات مت بیان کرتے پھرو۔ یہ تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی اور کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں ہمارے سامنے دو بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ پہلی نشانی تو اس نے اپنی قدرت اور اپنے کمال کی ظاہر فرمائی اور ہم سے غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ ذرا غور سے توجہ سے اس بات کو دیکھو کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو اس وقت کیا تھے؟ اپنے باپ کے ذریعے رحم مادر میں ایک نطفے کے گندے قطرے کی شکل میں وہاں پر پہنچے تھے، اور جب یہ قطرہ رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں پہنچ گیا تو اسے ہر مہینے جو ناپاکی والا خون آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ اب وہ خون کیوں آنا بند ہو گیا؟ کہ اب تمہارے اس گندے قطرے کی اللہ وہاں پیٹ میں اس طرح پرورش کر رہا ہے کہ اس قطرے میں جو جراثیم اور کیڑے اللہ نے رکھے تھے تمہارے انسان بننے کے، اب وہ کیڑے اس خون کو اپنی غذا بنا رہے اور اس گندے خون کو پی پی کر وہ پرورش پا رہا ہے وہاں پر، خاص طور سے وہ جرثومہ جس کو انسان بن کر دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ اور 9 مہینے تک جب وہ اس گندے خون کو پی پی کر پورا انسان کامل بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پاک صاف چیزوں کے ذریعے سے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ماں کے پستان سے دودھ نکلتا ہے وہ پیتا ہے، یا دنیا کی پاک صاف حلال چیزیں وہ اسے پلائی جاتی ہیں، وہ پرورش پاتا ہے، پھر کھلائی جاتی ہیں اور پرورش پاتا ہے۔ جب جوانی کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے یا تو ایمان والے گھر میں پیدا کر دیتا ہے یا ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ نیکیاں بھی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنی نیکیوں پر کبھی اترانا مت، اپنی خوبیاں اور کمالات کو دیکھ کر کہیں دوسروں کو حقیر مت سمجھنے لگنا کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو روزہ نہیں رکھتا، وہ تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو مسجد میں نہیں آتا۔ تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب گندے اور ناپاک تھے، پاک وہ ہوا ہے جس کو میں نے پاک کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کرتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھنا، تو میں نے کرم فرمایا کہ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی، ایمان کے بعد تمہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ تو میرا فضل و کرم ہے۔ میرے حکم کے بغیر، میری قدرت کے بغیر کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ایک سجدہ بھی میرے دربار میں کر سکے؟ جس کو سجدے کی میں توفیق دیتا ہوں وہ سجدہ کرتا ہے، اور جسے توفیق نہیں دیتا ہوں وہ سینہ تانے گھومتا رہتا ہے اور کبھی اللہ کے دربار میں آ کر نہیں جھکتا۔ تو یہ تو میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس گندے قطرے سے، گندے خون سے پرورش دے کر میں نے تمہیں انسان بنایا، جو انسان اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوقات میں بہتر ہے۔ اگر جو کیڑا بن کر تم اپنے والد کے اس پانی کے ساتھ نکلے تھے، اگر ویسے ہی تمہیں کیڑا بنا دیتا کوئی، اور کیڑا بنا کر دنیا میں ظاہر کرتا اور تمہارے ماں باپ پھینک دیتے، کسی گندی نالی میں کیڑے کی طرح ہوتے، کسی گندے مقام پر کیڑے کی طرح ہوتے، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟
اللہ نے کیڑے بھی تو بنائے اللہ تعالیٰ نے، یا خدا نخواستہ انسان نہ بنا کر اس نے کتا بنا دیا ہوتا جو دروازے جھانکتا پھرتا، کہیں سے اینٹیں مارے جاتے، کہیں سے ڈانٹا جاتا، کہیں سے ہڈی ڈال دی جاتی، کہیں سے ٹکڑا ڈال دیا جاتا، تو کیا کر لیتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ کرم پر کرم، احسان پر احسان، کہ تو نے ہمیں انسان بنایا اور صاحب ایمان بنایا، اور ایمان عطا فرما کر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کبھی کبھی تیرے دربار میں جھک کر تیرا شکر ادا کر لیتے ہیں، تجھے سجدہ کر لیتے ہیں۔ اے مولا ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم کیوں دیکھیں کسی اور کی طرف کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم تو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ اے مولا تو نے ہمیں ہزاروں لاکھوں سے بہتر بنایا، یہ تیرا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے، اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی نیکی کو دخل نہیں ہے، یہ صرف تیرا فضل و کرم۔ تو ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے اپنی قدرت کی یہ رکھی کہ دیکھو میرے بندو، کبھی اپنے اوپر فخر اور گھمنڈ مت کرنا، ہمیشہ متواضع رہنا، اپنے آپ کو دیکھنا، دوسرے کو مت دیکھنا، کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، یہ تو میری قدرت ہے۔ میں نے کسی کی تقدیر میں کافر ہونا لکھا ہے تو کسی کی تقدیر میں مومن ہونا، کسی کی تقدیر میں لکھا ہے نیک ہونا تو کسی کی تقدیر میں لکھا ہے بد ہونا۔ اگر تم دوسرے کو دیکھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو تو میری تقدیر پہ اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے کیوں غلط بنایا، یہ تو میں جانوں گا، میں اور میرا بندہ جانے، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے بہتر بنا دیا۔ اور دوسرے اللہ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو ایک گندے قطرے سے ایسی شان والا انسان بھی بنا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ایک دانہ تم سفری کا زمین میں ڈالتے ہو تو وہ تم تھوڑی اگاتے ہو، پھر اس دانے میں اتنا بڑا پیڑ کہاں سے آ جاتا ہے، اس دانے میں پھر پیڑ میں اتنی سفریاں کہاں سے آ جاتی ہیں، اتنے پتے کہاں سے آ جاتے ہیں، ذرا دانے کو کسی مشینری سے چیک کر کے تو دیکھو کہ وہ سفریاں کہاں چھپی ہوئی تھی، اس میں وہ پتے کہاں چھپے ہوئے تھے، وہ موٹی موٹی ٹہنیاں، وہ تنے، وہ ڈالیاں کہاں چھپی ہوئی تھیں اس ذرا سے دانے کے اندر، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی تمہیں، ہیں سب اس دانے میں موجود، مگر وہ اتنی باریک کہ جو کسی مشین سے چیک نہ ہو۔ خدا کی قدرت دیکھ رہی ہے کہ اس دانے میں نے یہ چھپا رکھا ہے، بس تمہیں زمین کے اندر رکھنا ہے اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دینا ہے، باقی میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں چاہوں گا تو اس سے شاندار پیڑ بنا دوں گا، چاہوں گا تو اس دانے کو وہیں گلا دوں گا اور کچھ بھی نہیں اگ پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسداں کوئی ایسا دانہ بنا کے دکھا دے کہ بھائی لو یہ دانے لے جاؤ، ہم نے بنائے اپنی تکنیک سے، اسے جب تم زمین میں ڈالو گے یا کسی چیز میں رکھ کے پانی ڈالو گے تو اس میں یہ پودا نکل جائے گا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ چیزیں سب اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہیں اور اس کے ذات و صفات پر یقین رکھنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ وہ ضرور کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے جو یہ سارے امور انجام دے رہی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم اپنی کھیتیاں اگا سکتے ہیں، نہ اپنے باغ اگا سکتے ہیں، نہ ایک بچہ اور انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر شادی ہو کر کوشش بھی کر لیں اور خدا کا حکم نہ ہو تو بغیر بچے کے ہی ماں باپ رہ جاتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کسی کے یہاں تو اس وقت بچہ بھی دنیا کے اندر نمودار نہیں ہوتا۔ تو ساری نعمتیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات اللہ ہی کے لائق ہیں، اس نے جس کو عطا فرمائے ہیں ملے ہیں، اور اس کا اگر کرم نہیں ہو تو کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں کھول رہا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے رسولوں کو جلوہ گر فرمایا تو ان میں اپنی قدرت کے کرشمے پیدا کیے، عجیب عجیب شانیں اپنے نبیوں سے ظاہر کی، ان کے معجزات ایسے ایسے ظاہر کیے کہ دیکھو یہ میرے خاص بندے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ان سے ظاہر ہوں گی کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، جیسے خدا کی قدرت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہو ایسی ہمارے نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر مدینے کے آس پاس ہم خندق کھود رہے تھے، ایک بہت بڑی کھودتے کھودتے ایک پتھر کی ٹھیکری آ گئی، اب ہم کدال مارتے ہیں تو وہ بیٹھتی نہیں اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں کو کودے اور آپ کی چادر ہٹی تو صحابہ نے دیکھا کہ پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، فرمایا 3 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا،
صحابہ اپنی بھوک تو برداشت کر رہے تھے، حضرت جابر کی نظر جب حضور کے پیٹ پر پڑی، فرمایا پھر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ہم بھوکے ہوں تو ہوں مگر ہمارے رسول بھوکے رہ جائیں۔ فوراً دوڑتے ہوئے گھر گئے، اور حضور نے جو کدال ماری ہے اس کے ٹھیکری کے تو وہ تو ریت کی طرح ڈھیر یا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ یہ بھی اللہ نے شان دکھائی وہاں پر کہ بھوکے پیٹ، اور یہ قوت ہے، خدا کی قدرت کا اظہار ہے کہ بس مارنا ہے، وہاں تو کن فیکون کا مسئلہ ہے، ڈھیر ہو جا ریتے کا تو ہو گئی ڈھیر۔ جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے، پیٹ سے پتھر بندھا ہوا۔ کہا یہ تھوڑے سے جو ہیں، 1 سا 4 کلو ہو گئے، یہ میں پیستی ہوں جب تک، اور یہ بکری کا بچہ بندھا ہوا ہے چھوٹا سا، 5-6 کلو گوشت اس کا ہوگا، یہ ذبح کر لو۔ انہوں نے وہ ذبح کیا، انہوں نے وہ پیسے جب تک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں جا کر حضور کو بلا کے لاتا ہوں۔ یہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چپکے سے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ چلیں اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر میں اعلان کر دیا چلو بھائی سب کی دعوت ہے جابر کے یہاں۔ اب سب پیچھے پیچھے پورا لشکر چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بھائی دیکھو، جب تک ہم نہ کہیں اس وقت تک تم روٹی پکانے مت بیٹھنا۔ جب وہ حضور سب کو بلا کے لے آئے اور سب آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہانڈی تم نے پکانے کے لیے گوشت کی چڑھائی ہے نیچے مت اتارنا، ایسی کفگیر سے پیالوں میں سالن نکالتے رہنا، اور ایک اور بلا لو اپنے ساتھ عورت روٹی پکانے والی، دونوں پکاتی رہنا اور میرے صحابہ بیٹھتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ پیالہ بڑا ہوتا تھا اس زمانے، پورا ٹپ کی طرح، اس میں سالن نکالا اور 10 صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھالتے رہے اور کھانا کھلاتے رہے، اور اس سے پہلے حضور نے اپنا لعاب دہن ایسے پھونکا اس میں اور کچھ پڑھ کے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی 10 کر کے تقریباً 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ تو اب 4 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بن جائیں گی، اور 5-6 کلو گوشت کتنے لوگ کھا لیں گے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 10 کلو کا پتیلا 50 آدمیوں کے لیے ہوتا ہے، کم خوراک ہو گئی تو بہت سے بہت 60 کے لیے ہو جائے گا، 100 کے لیے ہو جائے گا، وہ تو 10 کلو کا بھی نہیں ہے پورا، اور 1000 کے لیے اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر کر کے اس کے پیچھے سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ دیکھو ظاہر میں ہمارے رسول یہ کریں گے، ادھر سے ہمارا حکم آ جائے گا، جو ہمارے رسول کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ ہمارے رسول جب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے تو اب ہمارا حکم بھی یہی ہے، اور وہ بھی پھر کھانا تو دکھانے کے لیے تھا، اللہ وہ اصلی تو اللہ نے بھیج دیا تھا وہاں پر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، پھر بھی گوشت ہانڈی میں ایسے ہی ابل رہا تھا اور اس کے ابلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور آٹا ویسی رکھا ہوا تھا، تھوڑے سے آٹے کی بس روٹی پکتی ہوئی نظر آئی تھی، باقی آٹا بھی بہت بچ گیا، گوشت بھی پکتا ہوا بچ گیا، اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے نبیوں کے معجزات بھی ظاہر فرماتا تھا، اور خدا کی قدرت کے شان اور جلوے تو اس کے ہر کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ اگر کوئی گہرائی سے سوچ کر نظر ڈالے گا تو وہ یقین کر لے گا کہ ہاں کوئی ذات ہے کہ اس کے کمال اور قدرت سے یہ سب چیزیں دنیا کے اندر اپنے فن ظاہر کر رہی ہیں، اپنے کمالات ظاہر کر رہی ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر اور گھمنڈ سے بھی بچائے، اور اپنی قدرت اور اپنے ذات و صفات پر کامل یقین و ایمان رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبیوں اور ان کے معجزات پر بھی کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسے سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، بدگمانیوں سے، ہر مخلوق کے شر سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہماری تمام آمدنی کے ذرائع کی حفاظت فرما،
ہمارے آپس کے ایمانی اور جسمانی سب طرح کے رشتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضامندی، اپنے محبوب کی خوشنودی، اپنے مقبول بندوں کی عنایتیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی عطا فرما۔ خاص طور سے جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں مولا ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو مغلوب فرما، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست کر دے، انہیں جھکنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور فرما دے، اور مسلمانوں کو ہر جگہ غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش بھی عطا فرما۔ آپس میں حسد، کینے، بغض و عداوت، نفرتیں اور جلن سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے بھائیوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی تقدیر سے ہمیں راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔